کبھی کبھی تاریخ کا دھارا نہ کسی بڑی جنگ یا فیصلے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی بھول، ایک اتفاق سے بدل جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک گندی میز، ایک کھلی کھڑکی اور ایک ایسی دریافت جس نے دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جو ہماری دنیا سے بہت الگ تھی۔ سال ہے 1912۔ ایک نوجوان لکڑی کاٹتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے، بس ایک معمولی سا کٹ، لیکن صرف 2 ہفتے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، اور قاتل کوئی بڑی بیماری نہیں بلکہ اس کے زخم میں داخل ہونے والے عام سے جراثیم تھے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، یہ اس دور کی ایک بہت ہی تلخ حقیقت تھی۔ یہ تھا جراثیم کا دور، ایک ایسی دنیا جہاں انسان اپنے سب سے چھوٹے، نظر نہ آنے والے دشمنوں کے بالکل رحم و کرم پر تھا۔ ذرا سوچیں، یہ کوئی فلمی سین نہیں تھا۔ جنگوں میں سپاہی گولی سے تو بچ جاتے تھے، لیکن بعد میں زخم میں انفیکشن سے مر جاتے تھے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹر بڑی سے بڑی سرجری تو کر لیتے، لیکن مریض کو انفیکشن سے نہیں بچا پاتے تھے۔ ایک معمولی سا بخار یا گلے کی خرابی پورے خاندان کو سوگوار کر سکتی تھی۔ ڈاکٹروں کو دشمن کا پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ جراثیم ہے، لیکن ان کے ہاتھ خالی تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک بے ترتیب سی لیبارٹری میں ایک بھولی بسری ڈش پر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ستمبر 1928 میں الیگزینڈر فلیمنگ نامی ایک سائنسدان اپنی چھٹیوں سے واپس آیا۔ اس کی میز جو ہمیشہ کی طرح بکھری ہوئی تھی، پرانی پیٹری ڈشز سے بھری تھی۔ اس نے ایک ڈش اٹھائی اور دیکھا کہ اس پر کوئی پھیپندی اگائی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے کوڑے میں پھینک دیتا، لیکن فلیمنگ نے غور کیا۔ اس نے دیکھا کہ پھیپندی کے چاروں طرف ایک صاف دائرہ ہے، جیسے کسی نے وہاں سے سارے جراثیم مٹا دیے ہوں۔ بس یہی بے ترتیبی اور ایک لمحے کا گہرا مشاہدہ تاریخ کا رخ موڑ گیا۔ فلیمنگ نے جو دریافت کیا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ تو انقلاب تھا۔ اس پھپھوندی سے نکلنے والا مادہ جس نے اسے پینسلن کا نام دیا، وہ صرف اور صرف جراثیم کو مارتا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ انسانی خلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ ایک ایسی جادوئی گولی تھی جو دوست اور دشمن میں فرق کرنا جانتی تھی۔ لیکن دیکھیں، لیب میں کوئی چیز دریافت کرنا ایک بات ہے، اور اسے لاکھوں لوگوں کی جان بچانے والی دوا بنانا یہ بالکل دوسری کہانی ہے۔ فلیمنگ نے ایک دروازہ تو کھول دیا تھا، لیکن اس راستے پر آگے چلنے کا کام 2 اور ہیروز نے کیا۔ فلیمنگ کی دریافت کے تقریباً 10 سال بعد ہاورڈ فلوری اور ارنسٹ چین نامی سائنسدانوں نے پینسلن کو خالص شکل میں الگ کیا اور اسے ایک قابل استعمال دوا میں بدل دیا۔ 1941 میں پہلا انسانی ٹیسٹ ہوا۔ ایک پولیس اہلکار جو ایک معمولی سے زخم کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا، اسے پینسلن دی گئی اور معجزہ ہو گیا، اس کی حالت تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ لیکن پھر دوا ختم ہو گئی۔ ان کے پاس جتنی پینسلین تھی وہ استعمال ہو چکی تھی۔ وہ پولیس اہلکار تو نہ بچ سکا، لیکن یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ دوا کام کرتی ہے۔ اب چیلنج تھا اسے بڑی مقدار میں بنانے کا۔ اور اس کام کو رفتار دی دوسری جنگ عظیم نے۔ 1944 تک امریکی حکومت کی مدد سے لاکھوں خوراکیں تیار کی جا رہی تھیں، صرف اس لیے کہ جنگ میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ اس ایک دریافت نے ہماری دنیا کو اس طرح بدل دیا جس کا شاید آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا اثر واقعی حیران کن تھا۔ پینسلین سے پہلے نیمونیا کا مطلب تھا موت کی سزا۔ بڑی سرجری کروانا ایک جان لیوا جوا کھیلنے کے برابر تھا۔ لیکن پینسلین کے بعد نیمونیا ایک قابل علاج بیماری بن گیا اور سرجری ایک معمول کا محفوظ عمل۔ یہ طب کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا انقلاب تھا۔ اور اس کا طویل مدتی اثر، ماہرین کا خیال ہے کہ اینٹی بائیوٹکس نے انسانی تاریخ میں اوسط عمر کو تقریباً دوگنا کرنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ صرف ایک دوا نہیں تھی، یہ انسانیت کے لیے ایک نئی صبح تھی۔ لیکن جیسا کہ ہر بڑی کہانی میں ہوتا ہے، اس میں بھی ایک نیا موڑ آیا، ایک ایسا خطرہ جس کی پیشین گوئی کسی اور نے نہیں بلکہ خود اس کے دریافت کرنے والے نے کی تھی۔ 1945 میں اپنا نوبل انعام وصول کرتے وقت فلیمنگ نے دنیا کو ایک وارننگ دی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم نے اس جادوئی دوا کو لاپرواہی سے استعمال کیا تو یہی جراثیم اس سے لڑنا سیکھ لیں گے۔ اس وقت شاید کسی نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن فلیمنگ کی پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ آج ہم اسے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس یعنی اینٹی بائیوٹک کے خلاف مزاحمت کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ وہ عمل ہے جس میں بیکٹیریا خود کو بدل لیتے ہیں، خود کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں تاکہ اینٹی بائیوٹکس ان پر اثر ہی نہ کر سکیں۔ وہ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں سیدھا آج کے دور میں لے آتی ہے۔ یہ کوئی مستقبل کا خطرہ نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک مزاحمت آج انسانی صحت کے لیے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے۔ ہم دھیرے دھیرے اسی دور کی طرف واپس جا رہے ہیں جہاں معمولی انفیکشن بھی جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔
تو یہ پوری کہانی یہ ہمیں سائنس اور دریافت کے بارے میں آخر سکھاتی کیا ہے؟ دیکھیں، اس عظیم دریافت کی ترکیب بہت دلچسپ ہے۔ ایک اتفاق یعنی پھپھوندی کا اڑ کر کھڑکی سے اندر آ جانا، ایک غلطی یعنی پیٹری ڈش کا گندا رہ جانا، اور سب سے اہم ایک ایسا ذہن جو سوال کرنا جانتا تھا، جو غور کرنا جانتا تھا، ایک ایسی آنکھ جس نے گندگی میں بھی ایک موقع دیکھ لیا، ایک پیٹرن پہچان لیا۔ اصل ذہانت یہی تھی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ پینسلین کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے بڑی کامیابیاں اکثر غیر متوقع جگہوں سے، ہماری غلطیوں سے جنم لیتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں وہ کون سی غلطیاں یا بے ترتیبیاں ہو رہی ہیں جنہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ کل کی سب سے بڑی دریافتیں بن سکتی ہیں۔